Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے جی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے قبل کا جو مضمون ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر لوگوں کو قتل و غارت کے لیے کرتے ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں۔ پھر فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو توبہ معاف کر دے گا۔ درمیان میں اللہ رب العزت یہ 3 آیتیں لائے، اس کے بعد پھر چوروں کا ذکر ہے، یعنی چوروں کی سزا کیا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہیں 35، 36 اور 37، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو تو عبادت ایسی کرو کہ جس عبادت کے کرنے کے ساتھ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تم خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور وہ کیسے ہے؟ یہاں لفظ استعمال کیا، آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو تم اس کے لیے الوسیلۃ، وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو اس کے راستے میں، یعنی جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے اس کے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں ہر وہ کام جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ احادیث شریفہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وسیلے کی بہت ساری جائز قسمیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ تو ایک تو ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا حی، یا قیوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جی نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا۔ نیک اعمال یعنی آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، آپ نے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، آپ نے کسی کی مدد کی، تو آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ جی جو میں نے یہ عمل کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل مقبول ہے، اس عمل کے ذریعے سے تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس کی دلیل وہ 3 بندوں والا واقعہ جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک نے کہا تھا یا اللہ جی میرے ماں باپ بڑے بوڑھے ہیں، شام کو دودھ پلاتا تھا، ایک رات وہ سو گئے، ساری رات میں ان کے سرانے کھڑا رہا تاکہ ماں باپ کا حق نہ ضائع ہو، اگر تجھے یہ عمل میرا منظور ہے تو پتھر دور کر، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا ایک محتاج عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اس کو اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، میں اللہ سے ڈر گیا، اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے اس کو مدد دی تھی اور گناہ سے رک گیا تھا تو اس پتھر کو دور اللہ نے دور کر دیا۔ تیسرے نے کہا میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، مزدوری کی، سارا دن شام کو بغیر مزدوری لیے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، کئی سالوں کے بعد آیا تو اس کی مزدوری سے ایک پورا ریوڑ تیار ہو چکا تھا، وہ اپنے پیسے لینے آیا، میں نے کہا یہ سارا کا سارا مال تیرے پیسوں کے کمایا ہوا ہے، یہ سارا تو لے جا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا تو اللہ نے پورے کا پورا پتھر ہٹا دیا۔ تو یہ ہے نیک عمل کا۔ تیسرا ہے کسی زندہ نیک انسان سے دعا کروائیں، بزرگ ہے، پیر ہے، عالم ہے،
اس سے کہیں حضرت جی آپ میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے دعا فرماتے. بڑا چھوٹے سے کروا سکتا ہے, چھوٹا بڑے سے بندہ سے دعا کروا سکتا ہے. اسی طرح وسیلہ کا ایک مطلب ہے جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو وہاں دعا مانگتے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا اونچا مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے, اس سے اوپر جنت میں کوئی مقام نہیں. تو تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ جنت کا وہ جو سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ ہے وہ اللہ مجھے عطا کرے, تمہیں اس سفارش کا ثواب ملے گا. تو یہ تمام اقسام, یہ تمام جائز صورتیں فرمایا یہ وسیلے کی ہیں. ہاں ایک صورت وہ صرف ناجائز ہے جس کا صحیح حدیث میں کہیں ذکر نہیں. فرمایا کسی فوت شدہ ہستی کا انسان اپنی دعاؤں میں بحق فلاں کہہ کر وسیلہ پیش کرے کہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تجھے فلاں صاحب کا واسطہ, تجھے حضرت حسین کا واسطہ. یہ اللہ کا حق کسی بندے پر نہیں, کسی شخصیت کا حق خدا پر نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ تجھے اس کا حق ہے تو مجھے معاف. اللہ ویسے ہی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں, مجھے میرے ناموں سے پکارو. بحق فلاں زندہ نبی سے دعا کروائی جا سکتی تھی. اب آج ہاں یوں کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے تیرے پیغمبر سے بڑی محبت ہے, مجھے حضرت حسین سے بڑی محبت ہے, مجھے اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت ہے, اس محبت کے صدقے تو میری دعا قبول کر. یہ محبت کیا ہے؟ محبت تیرا عمل ہے, عمل کو پیش کیجئے نا. جب اللہ عمل دیکھے گا واقعتاً ہماری محبت سچی ہوئی تو اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے گا. تو حق کے فلاں یہ اللہ پر لازم کرنا جس سے منع کیا گیا. فضاوہ شامیہ کے اندر ہدایہ کے اندر فرمایا گیا جو حق کے فلاں کے ساتھ دعا نہ کیا کرو, باقی اللہ سے مانگتے رہا کرو. آگے فرمایا جہاد کرو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر وہ کچھ جو زمین کے اندر ہے سارے کا سارا, ومثلہ اور اس زمین کے برابر, معہ اس جتنا, لیفتدوا بہ یہ فدیے میں دے دیویں, کس لیے, من عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے, ما تقبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا ان سے ہرگز, ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کہتے ہیں آج انسان نہ کہیں پھنس جائے نا, مقدمے میں آ جائے, کوئی مجبوری بن جائے, تھانے میں چلا جائے, 150 دے کر 50,000 لاکھ 1 روپیہ دے لاکھ روپیہ دے کر بندہ چھوٹ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, مجرم بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو یہ لاکھ کروڑ ارب خرب کی بات نہیں, پوری زمین, ساتوں زمین کے اندر جو کچھ سونا ہے, چاندی ہے, کوئلہ ہے, تیل ہے, جتنا ہے اس کی گنتی نہیں ہو سکتی. پھر یہ 7 زمینیں نہیں, اس 7 زمینوں جتنی اور 7 زمینیں, 14 زمینیں, اور 14 زمینوں کے خزانے اگر اللہ کے مقابلے میں دے دے اللہ میں یہ سارا تجھے دیتا ہوں تو اس سے مجھے اپنے جہنم کے عذاب سے بچا لیں. اللہ کہتے ہیں ہم اس دن اس کا یہ فدیہ, ہم اس دن اس کی یہ مال قبول نہیں کریں گے, اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیں. مطلب ہے دنیا میں تو یہ کام چل جاتا ہے, آخرت میں نہیں چلے گا. تو اس لیے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام نہ کرو کہ تم خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہرو. اس لیے فرمایا شرک کبھی نہ کرنا, اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. اپنے صفتوں کے ساتھ اللہ کی صفتوں میں جو شریک ٹھہراتا ہے فرمایا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. تیسری آیت میں فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار, یہ لوگ کوشش کریں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے. اب آگ میں ڈال دیے گئے, اب وہ ارادہ کریں گے کہ ہم آگ سے نکل جائیں. اللہ کہتے ہیں وما ہم بخارجین منہا, وہ کبھی بھی ہرگز نہیں نکل سکیں گے اس آگ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, ان کے لیے عذاب ہوگا قائم رہنے والا, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا. کیسا عذاب جی؟ تھانے میں گیا بندہ, پیسے سے چھوٹ گیا, پیسے نہیں تو بھاگ گیا, کوئی طریقہ اختیار ہو سکتا ہے, جیل فرار ہو گیا. اللہ کہتے ہیں وہاں فرار بھی نہیں ہے, جو گیا پھر کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتا, ہمیش کی جہنم اس کا منتظر ہوگی اور پھر وہ کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا. تو یہاں تک ایک بات یہاں یہ بیان کی گئی کہ یہ اللہ سے ڈرتے رہو,
اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے، یہ دنیا کے قانون قیامت والے دن نہیں چلیں گے۔ تو جو لوگ قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی پکڑ نہ ہو۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسرے حصے کے اندر